بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کو کلمہ بسم اللہ کی صفت اور افادیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینے سے انسان کو ہر طرح کی حفاظت ملتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، گھر سے باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو گھر کے دروازے بند کر لو، اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دو۔ تو یہ سب کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کا نام لینے سے انسان اچانک پہنچنے والی کسی مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ تو جس رزق پر ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تو وہ شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ قیامت کے روز بھی اللہ کے نام سے زیادہ وزنی چیز کوئی اور نہیں ہوگی۔ بسم اللہ پڑھنے کے مواقع بہت سے ہیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے تاکہ اس میں برکت اور مدد حاصل ہو، اس کے اندر قبولیت ہو، ہمیں اخلاص نصیب ہو۔ پھر خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اسے چاہیے کہ شروع کرنے سے پہلے وہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ ہی یہ ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو جنوں اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح جب آپ بچوں کے کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولیے۔ جب انسان بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، تو اس وقت حفاظت کیسے ہوگی جب آپ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں گے۔ اسی طرح وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو اس کا وضو نہیں۔ اس لیے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب یہاں بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں ہوتے ہیں تو ہم بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ وضو کی نیت سے واش روم میں جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں، اور پھر جا کر ٹیپ کھولیں اور وضو شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نیت کر دیں، دل میں پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے، یعنی وضو کرنے کے دوران، تو اس وقت پڑھ لیں۔ اور اگر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول ہی گیا تو کیا اس کا وضو ہوا یا نہیں؟ اور اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہ ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا۔ علماء نے اس کا یہ مطلب کیا ہے کہ اس کا وضو تو ہو گیا لیکن اس میں کمی رہ گئی، نقص رہ گیا۔ نماز ہو جائے گی لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب حاصل ہونا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن کے چاروں طرف گھوما کرتا تھا جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو،
اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو، یعنی اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ یہ ٹیبل مینرز میں کھانا کھانے کے آداب ہیں، اور اس کے لیے نہ صرف بڑوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور پھر کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور اگر انسان نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی۔ اور اگر کھانا کھانے کے وقت انسان نے اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا پا لیا۔ تو یوں ہماری چیزوں میں اس کی شراکت ہو جاتی۔ اب دیکھیے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل اور بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعض مرتبہ تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے یا پھر کوئی نظر لگ گئی ہے۔ اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کی شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی تعلیم دیں اور انہیں یاد دہانی کرائیں تو ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین انتظام ہو جائے گا۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان ہی آیا ہو۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات بھی آ کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں، تو کئی لوگوں کو برے برے خواب آتے ہیں اور رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر سوئیں تو ایسی چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم کے ڈیڈ سیلز بستر پر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ بھی کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ بہرحال گرد و غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہو یا کوئی کیڑا وغیرہ ہو یا کچھ بھی نہ ہو، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ بسم اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے، 2 لفظ ہی تو ہیں، لیکن بسم اللہ کہنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ چوٹ لگ جائے، کہیں درد ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ تمام باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش نفس سے نہیں بتائی۔ انسان کو بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کا حسد ہوتا ہے۔ ان سب بیماریوں کو جنہیں ہم جانتے نہیں اور جن کی ہمیں روٹ کاز معلوم ہی نہیں، ان سب کے لیے بسم اللہ پڑھنا بہترین دم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے جو برکت کا باعث ہوگا، اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں۔ بسم اللہ ہماری گٹھی میں پڑ جانی چاہیے، یعنی کوئی بھی کام ہم اللہ کا نام لیے بغیر شروع نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے اور بہت سی پریشانیوں سے نجات مل جائے گا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔